بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سچے واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہتے ہیں کہ تبریز کے اندر ایک زاہد و عابد شخص رہتا تھا۔ وہ رات بھر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا، ساری رات عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا۔ ایک رات ان کے گھر میں کسی چور نے چوری کی نیت سے کمند پھینکی۔ اس بزرگ نے دیکھ لیا اور ان بزرگ نے چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگ لاٹھیاں لے کر گھروں سے باہر نکل آئے تو چور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس بزرگ کو خیال آیا کہ بیچارے چور نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، اتنی محنت سے آیا، کمند لگائی، رات کا جگراتا کاٹا، مگر اس کے شور مچانے سے وہ بھاگ گیا ہے۔ اور یوں وہ چوری کا جو متوقع مال تھا، جس کی نیت کر کے آیا تھا، وہ اس سے محروم رہ گیا۔ یہ خیال آتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ پڑے اور دوسرے راستے سے وہ چور کے سامنے آ گئے اور اس سے یوں مخاطب ہوئے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، تمہاری بہادری نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگ دو قسم کی ہوتی ہے، آمنے سامنے مقابلہ کرنا اور بوقت ضرورت جان بچانے کے لیے بھاگ جانا۔ تو ان دونوں کے اندر مہارت رکھتا ہے۔ دوست، اپنا نام تو بتاؤ، میں آج تمہارا غلام بن گیا ہوں۔ تم اگر پسند کرو تو میں تمہیں آج ایک ایسے گھر تک لے جاتا ہوں جس کا مالک کہیں گیا ہوا ہے۔ تم میرے کندھے پر پاؤں رکھنا اور آسانی سے مکان کی چھت پر چڑھ جانا۔ پھر وہاں سے جو تمہیں ملے وہ لے کر بھاگ جانا۔ چور مان گیا اور وہ بزرگ اسے اپنے ہی گھر لے گئے۔ اس نے چور کے جو ان کے کندھے پر پاؤں رکھے اور گھر کے اندر اپنے کپڑے، پگڑی وغیرہ باہر پھینک دی۔ یعنی بزرگوں نے اس چور کے کندھے پر پاؤں رکھا، اس لیے کہ اس کے گھر کے اندر، اس بزرگ کے گھر کے اندر مال دولت اور کوئی ساز و سامان تو تھا نہیں۔ وہ ایسا کر چکا تو چور چور کا شور مچا دیا۔ چور نے یہ آواز سنی تو پکڑے جانے کے ڈر سے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس بزرگ کو اب اطمینان ہوا کہ چور اب معروم نہیں گیا، بلکہ وہ کچھ مال لے کر گیا ہے۔ مگر یہ کام زاہد و عابد بندوں کے ہی ہوتے ہیں، اور ایسے کاموں سے اکثر بیشتر یہ لوگ چوروں کو ولی بنا دیتے ہیں اور انہیں بلند مقام اور مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بدراہ کو راہ راست پر لانے کا ایک طریقہ اس کے ساتھ محبت و الفت کے ساتھ پیش آنا بھی ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔